رجاء الاشتراك والضغط على زر الجرس. پلیز سبسکرائب اینڈ پریس دا بیل بٹن. مہربانی کر کے ممبر بنیے اور گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ جتنی بھی سوالات میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی کے وہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو ان میں آج ہم چند جو روزمرہ کے الفاظ سوالات میں استعمال ہوتے ہیں وہ آج ہم سیکھیں گے. پہلا جناب ہمارے پاس آتا ہے ما، میم الف ما. تو اس کا مطلب بنتا ہے کیا، اور انگلش میں واٹ بن جائے گا یہ. اچھا، ما تو کیا تو بن گیا. اب اس کے ساتھ ہاذا لگا دیں گے، اور ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ. کوئی بھی مذکر چیز ہے اور قریب میں پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے ہاذا. اس کا مطلب ہو جاتا ہے یہ. پھر وہ چیز کا نام آج آگے ہم جیسے بڑھتے جائیں گے وہ ہم سیکھیں گے جب ہمارے پاس ووکیبلری یا خزینہ الفاظ بن جائے گا. تو جناب یہ بن جائے گا ما اور ہاذا کو ملا کے ما ہاذا. دوسری لائن میں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ما ہاذا، تو اس کا مطلب بن جائے گا یہ کیا ہے. کوئی بھی مذکر چیز. آگے ہمیں پتہ چل جائے گا مذکر اور مؤنث میں کیا فرق ہے. عربی میں اور اردو میں اس چیز کا فرق ہے، لیکن انگلش میں دونوں کو آپ واٹ از دس کہتے ہیں. لیکن آپ اردو میں بھی اور عربی میں بھی ان چیزوں کا فرق ہو جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں میرا بھائی اور میری بہن، تو میری اور میرا دیکھیں یہاں جیسے تبدیل ہو گیا، لیکن انگلش میں یہ چیز نہیں ہے. تو عربی اور اردو کہیں ایک ساتھ چل پڑتی ہے، تو اردو کہیں عربی کے گرامر سے موافق ہے اور کہیں کچھ چیزوں میں انگلش کے ساتھ ہے. تو جناب ما ہاذا کا مطلب ہو گیا یہ کیا ہے. ما کیا اور ہاذا دونوں کو ملا کے ہمارے پاس یہ ایک پورا سوال پوچھنے کا بن گیا. کوئی بھی چیز کا آپ کو نام نہیں آتا، تو کوئی عرب ہے یا کوئی دوسرا بندہ اس کو عربی آتی ہے، تو آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں ما ہاذا، یہ کیا ہے، واٹ از دس. اس کے بعد آ جاتے ہیں جناب ہم آئینہ. آئینہ کا مطلب بنتا ہے کہاں، ویئر. تو آگے جیسے آپ کے پاس جیسے کہا خزینہ الفاظ بن جائے گا تو آپ پوچھنا چاہتے ہیں کہ بھئی آئین القلم، کہ بھئی قلم کہاں ہے. آئینہ بیتو کا، تمہارا گھر کدھر ہے. تو آگے ہم پھر آئینہ کے ساتھ آگے جو بھی چیز لگا دیں گے، گاڑی کا نام، کتاب کا نام، پنسل کا نام، جو بھی چیز جیسے ہمارے پاس، تو ہم جیسے بولیں گے آئینہ القلم، بھائی قلم کہاں ہے، تو یہ ہمارا جیسے بنتا جائے گا. تو آج ہم جتنی بھی یہ استفہامیہ بولتے ہیں، سوالات کے جو ہمارے پاس چند الفاظ ہیں وہ ہم سیکھ رہے ہیں. پہلا ہو گیا ہمارے پاس ما ہاذا، اس کے پاس ہو گیا آئینہ. اس کے بعد جناب ہمارے پاس تیسری لائن میں ہے کم. کم اس کا مطلب بنتا ہے کتنا. تو انگلش میں اس کے دو میننگ بن جاتے ہیں، ہاؤ مینی اور ہاؤ مچ کے. تو یہ بھی جب ہم اس کے ساتھ آگے دوسرا کوئی لفظ لگائیں گے تو وہ ہمیں پتہ چل جائے گا. جیسے ہم کسی سپر سٹور یا جنرل سٹور یا منڈی میں جاتے ہیں تو وہ آگے ہمارا بنے گا. فی الحال ہمیں کم کا پتہ چل جائے کہ بھی کم کا مطلب ہوتا ہے کتنا. ہاؤ مینی یا ہاؤ مچ انگلش میں آ جاتا ہے. اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہے حل. اور ہاذا ہم نے آلریڈی پہلے سیکھ لیا کہ بھی ہاذا کا مطلب ہوتا ہے یہ، جو دس ہو جاتا ہے. حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. وہاں جو تھا پہلے یہ کیا ہے، وہ ابھی میں آپ کو ایک مثال میں سمجھا دیتا ہوں کہ بھئی حل کی یوزیج کیسے ہم کرتے ہیں.
یعنی کہ آج آپ کہیں سفر پہ نکل رہے ہیں یا آپ آفس کی طرف نکل رہے ہیں تو عربی میں کہیں گے حل انت تذهب اليوم الى المدرسہ، یعنی کہ کیا آج آپ اسکول کی طرف جائیں گے. حل انت تذهب الى مکتبک اليوم، کیا آج آپ اپنے آفس کی طرف جائیں گے. اور بھی چیزوں کے لیے جیسے کوئی کنفرم آپ کرنا چاہتے ہیں، ما ھذا، اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وہ چیز کیا ہے، لیکن مثال طور ایک چیز ہے آپ کو شک پڑ رہا ہے کہ یار یہ وہ چیز ہے یا نہیں ہے، تو آپ بولیں گے حل ھذا کتاب، کیا یہ کتاب ہے. لیکن وہ جو سامنے پڑا ہوا آپ کے پاس وہ قلم پڑا ہوا ہے، اگلا پھر جواب اس میں نفی میں کر کے کہے گا لا ھذا قلم. تو یہ جو چیز آپ جب شک میں پڑھتے ہیں یا اس میں پڑھتے ہیں تو حل قرآن مجید میں بھی ان سب الفاظ کے استعمال ہوئے ہیں. تو حل ھذا کا مطلب ہوتا ہے آگے آپ کو از اور اٹ دیا گیا انگلش میں، کیا یہ یعنی کہ فلانی چیز ہے، آپ کنفرم کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا استعمال ہوگا حل ھذا. اس کے بعد آ جاتا ہے کیفا، تو اس کا مطلب بنتا ہے اردو میں کیسے اور انگلش میں ہاؤ. جیسے ہم کہیں گے کہ بھئی آپ کا کیا حال ہے، کیف حالک. اور اسی طرح فلانی چیز یعنی کہ آپ سفر کس طریقے سے کریں گے، آپ فلانی چیز کس طرح کرتے ہیں. تو آگے جیسے ہمارے پاس خزینہ الفاظ بنے گا تو وہ کریں گے. یعنی کہ آج ہمارے یہ جو استفہامیہ الفاظ ہیں یہ ہم دیکھیں گے اور ان کا مطلب سیکھیں گے. کیفا کیسے اور ہاؤ. اس کے بعد جناب ہمارے پاس آ جاتا ہے متا. متا کا مطلب بنتا ہے کب، انگلش میں when. متا تذهب الى المدرسہ، آپ مدرسے کب جاتے ہیں. متا تخرج من البیت، آپ گھر سے کب نکلیں گے یا نکلتے ہیں. تو یہ جناب ہمارے پاس استفہامیہ یعنی کہ جب ہم لگاتے ہیں آگے کوشچن مارک تو اس کے لیے ہمارے سوالات کے ہیں. ان کو دوبارہ ہم پڑھ لیتے ہیں. ما کا مطلب ہے کیا، ھذا کا مطلب ہے یہ، ان دونوں کو ملا کے ہمارا ہو گیا ما ھذا. اس کے بعد آ گیا اینا. اینا کا مطلب ہے کہاں. اس کے بعد آ گیا کم کا مطلب ہے کتنا. انگلش جو دوست انگلش میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ آگے ہم نے دیا ہوا ہے. حل کا ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، انگلش میں از اور اٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اور ہم کیا یہ یعنی کہ جس چیز کے ہم کنفرمیشن چاہتے ہیں یا جیسے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ آج آپ فلانی جگہ جائیں گے یا آج آپ فلانا کام کریں گے تو وہ آ جائے گا حل. حل اور ما میں کیا فرق ہے وہ آپ کو آگے جیسے آپ کا خزینہ الفاظ اور آگے آپ بڑھتے جائیں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا. ہمارے پاس آ جاتا ہے کیفا. کیفا کا وہی کیسے، یعنی کہ آپ یہ کام کیسے کرتے ہیں، آپ کا کیا حال ہے، اس طرح کا ہم پوچھتے ہیں کیف حالو کا. اس کے بعد آ جاتا ہے متا. متا کا مطلب ہوتا ہے کب، when. اور یہ ہم نے نیچے وضاحت کر دی ہے اور یہ تمام الفاظ سوالیہ الفاظ ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ سوالیہ نشان لگ جاتا ہے. تو جناب ہمارا آج کا یہ سبق تھا. انشاءاللہ تعالی آپ اس سے مستفید ہوں گے اور اپنے گھر میں باقی جو اہل و عیال ہیں یا آپ کے کوئی دوست ہیں ان کو بھی آپ اسی طرف وہ کریں گے، کیونکہ ہمارا شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور رمضان چند ہی دنوں کی بات ہے. تو صاف ظاہر ہے جب آپ قرآن مجید یا عربی میں ہمارا پورا وہ ہے تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہی چیزیں وہاں بھی آپ کو ملیں گی. تو انشاءاللہ تعالی یہ آج کا ہمارا سبق ہے. امید ہے آپ اس سے محظوظ اور مستفید ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی اگلے سبق میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.